اور اسی لیے شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ ایک طرف تو کہتے ہیں ہم لوگ کہ جنت بنی ہوئی، دوسری طرف کے ویران پڑی ہے، تو فرماتے ہیں جنتیں دو ہیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو کوئی اپنے رب سے ڈرتا اس کے لیے دو باغ، ایک باغ عمل کا ہے کہ جو کرتے ہیں اس کا ملے گا، ایک فضل کا کہ اپنی طرف سے ہماری نیکیوں سے بڑھ کر دے گا، جو اپنی طرف سے دینا وہ تو بنا رکھا، اور جو ہمارے اعمال کا صلہ ملنا ہے وہ ہم کریں گے تو پھر ہی ملے گا۔ اس لیے فرمایا کہ جنت میں جو کچھ تمہیں ملے گا وہ تمہاری اپنی نیکیاں ہوں، اور جہنم میں بھی جو تم دیکھو گے کہیں پیٹ پینے کو ملے گی، کہیں لو بہ رہا ہے، کہیں آگ ہے، یہ بھی سارے اپنے جرائم، اپنے بادامار ہیں جو اس شکل میں منتصر ہو جائیں گے۔ اس دنیا میں چیزیں سچ مچ سامنے آ جائیں گی کہ یہ گندگی تھی جو تم کھا رہے تھے، زنا سڑا ہوا گوشت بن کر آ جائے گا، بدبودار، اور بتایا جائے گا کہ اصل میں حقیقت اس کی یہی تھی دنیا میں بھی، مگر پردہ پڑا ہوا تو اس وقت تمہیں نظر نہیں آتا تھا کہ حلال چھوڑ کر تم حرام کی طرف جاتے ہو، تو یہ سڑا ہوا بدبودار گوشت وہاں سچ مچ بن جائے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جنت چاہتے ہو تو ایسے کام کرو، ایسے اعمال سر انجام دو جس سے جنت ملتی ہے۔ یہ اللہ رسول کی عنایت ہے کہ ہر شے جو دوزخ کو لے جانے والی وہ بھی واضح کر دی، جو جنت کو لے جانے والی باتیں ہیں ان کو بھی کھول کر بیان کر دیا۔ مگر اس بارے میں اصل شاید جو توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ باتیں تو لوگ سارے کرتے ہیں، پتہ بھی ان چیزوں کا عموماً لوگ جانتے ہیں، بہت تھوڑے ہیں جو نہ جانتے ہیں، عوام تک جانتے ہیں کہ یہ باتیں جو ہیں اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں، یہ باتیں خوش کرنے والی ہیں، مگر عمل کا داعیہ، عمل کا تقاضا، عمل کے لیے کوئی حرکت پیدا نہیں ہوتی، کرتے نہیں ہیں۔ تو اس میں ایک بہت بڑا دخل ماحول کا بھی ہے۔ میں نے جو سورہ توبہ کی آیت پڑھی نا، اب اس کی طرف آتا ہوں۔